مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی امریکہ میں. ایک تو ہم ایسٹ سے ویسٹ میں پہنچ گئے. دی 100 موضوع کیا ہے؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ہسٹری. پوری انسانی تاریخ جو نون ہے 5000 سال سے پہلے کا جو ہے، ہم اسے کہتے ہیں پری ہسٹورک ایرا. 5000 سال سے تاریخ جو ہے ریکارڈڈ ہے. اس پوری انسانی تاریخ میں انسانی تمدن کے دھارے کے رخ کو موڑنے والے لوگ کون کون ہیں ان کو سلیکٹ کیا. 1 2 3 4 5 6 100. یہ سلیکشن ہو گیا. پھر گریڈیشن. ان میں سب سے بڑھ کر کس نے بڑی تبدیلی لائی؟ اس کے بعد نمبر 2 کون، نمبر 3 کون؟ A selection and gradation of the 100 most influential personalities of the human history. اور وہ نمبر 1 پر رکھتا ہے محمد الرسول اللہ. یہ عیسائی ہے، میری اطلاع کی حد تک ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، مینہٹن میں رہائش ہے. اور وہ لکھتا ہے کہ یقیناً مجھے اس کی وجہ پیش کرنی پڑے گی. نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن کہ میں عیسائی ہوں اور محمد کو نمبر 1 پر اور عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا ہوں، خدا کا بیٹا نمبر 3 پر. تو کہتا ہے کہ اس کی وجہ ہے بیکاز ہی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہی از دی اونلی پرسن، دی اونلی پرسن، دی اونلی پرسن. یہ دی اونلی کو میں نے 3 دفعہ اس لیے کہا، واحد شخص ہے، واحد شخص ہے، واحد شخص ہے پوری انسانی تاریخ میں سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈ. مذہبی اعتبار سے بھی کامیاب ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیکولر اعتبار سے بھی کامیاب ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی آدمی ہے ہی نہیں. دی اونلی، دی اونلی، دی اونلی میں نے 3 دفعہ اس لیے کہا، کوئی اور آدمی تو ہے ہی نہیں. اکثر بڑے لوگ ادھر اونچے ہیں تو ادھر نیچے ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں. گوتم بدھ بہت اونچا ہے، حضرت مسیح بہت اونچے ہیں، لیکن ریاست، حکومت، سیاست کوئی دخل کوئی نہیں. سکندر اعظم بہت اونچا ہے، اٹیلا بہت اونچا ہے، چنگیز بہت اونچا ہے، بڑے بڑے حکمران ہیں، شارلمان ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، اکبر اعظم ہوا ہے، لیکن دین، اخلاق، روحانیت میں کوئی مقام. 0 سے بھی کام نہیں چلے گا، مائنس لانا پڑے گا. ایک ہی انسان ہے، ایک ہی انسان ہے. یہ میں نے 2 گواہیاں دی ہیں، تیسری اور بھی ہے ایچ جی ویلز کی، لیکن میں اس کا ذکر نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ عبارت جس کو میں کوٹ کرتا ہوں، ایک کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کا جو نیا ایڈیشن ہے اس میں سے اس عبارت کو نکال دیا گیا ہے. مبادا آپ جا کر دیکھیں، نہ ملے اور آپ کہیں کہ میں نے غلط بیانی کی ہے. ورنہ یہ ہے کہ واقعتاً اس سے بڑا ٹریبیوٹ ہو نہیں سکتا ایچ جی ویلز کی زبان سے. اس لیے کہ ایچ جی ویلز بدترین دشمن ہے. اس نے حضور کی سیرت پر بالکل سلمان رشدی والے حملے کیے ہیں، یا تسلیمہ نسرین جو ہے بنگال کی، یہ جو 2 بدبخت مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ان سے کہیں زیادہ زہریلے اور ان سے کہیں زیادہ کمینگی والے حملے کیے ہیں حضور کی سیرت پر ایچ جی ویلز نے. وہی عدو ہونا اس کا ظاہر ہو گیا. الفضل ما شہدت بہ الاعداء. جب خطبہ حجۃ الوداع پر آیا ہے تو اس نے کوٹ کیا ہے جو حضور نے فرمایا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر. کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی عرب کو عجمی پر ہے، نہ کسی عجمی کو عرب پر ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر. کلکم بنو آدم و آدم من تراب. تم سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. یہ لکھ کر کہتا ہے، پیارا جملہ ہے، although the sermons of human fraternity, equality and freedom were said before also. اگرچہ جہاں تک وعظ کا تعلق ہے، سرمنز
انسانی حریت، انسانی مساوات، انسانی اخوت کے واس تو پہلے بھی بہت کہے گئے۔ دیکھیے یہاں تک آ گیا عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ We find such sermons, lot of such sermons in Jesus of Christ, Jesus of Nazareth، مسیح ناصری، جو کہ ناصرہ گاؤں ہے جس سے اصل تعلق تھا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا، تو مسیح ناصری کہلاتے ہیں اپنے مقام پیدائش کے اعتبار سے۔ پیدائش تو خیر بیت اللحم میں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ جو والدہ ہے وہ وہاں کی تھی۔ تو ان جیزس آف نازرت ہمیں سرمنس تو بہت ملتے ہیں، واس تو انہوں نے بھی بہت کہے ہیں، بٹ اٹ مسٹ بی ایڈمیٹڈ دیٹ اٹ واز محمد صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history established a society based on these principles۔ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں کے اوپر اگر کوئی معاشرہ قائم ہوا ہے تو وہ محمد نے کیا۔